میر صاحب بدتہذیبیوں میں آج کیا کیا ہے؟ بتاؤ اس کو, مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کچھ بولا ہوں؟ وہ پوچھ رہی ہے تمہیں بد تہذیبیاں, بتاؤ اسے. I have no interest in this segment. کام کی باتیں پتہ چلیں گی, سیکھ جائیں گے کچھ. آج ہماری پہلی بد تہذیبی کا تعلق پولیس ناکوں سے ہے. یہ پولیس ناکے ہمیشہ سے کنٹروورشل رہے ہیں. شہریوں کا موقف ہے کہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں, جبکہ پولیس کا موقف یہ ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے اور خاص طور پر جو ٹیررزم کی ایک ویو ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ناگزیر ہے, اور دونوں کا اپنا اپنا ورشن ہے. اب گاڑیاں جو ہیں وہ پوری سپیڈ میں آ رہی ہیں اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آگے ناکا لگا ہوا ہے, اور پولیس والے جو ہے وہ ٹارچ کی مدد سے گاڑی کو روکتے ہیں, اور کسی ڈرائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پولیس والا کس ڈرائیور کو اشارہ کر رہا ہے. اب اگر آپ نے اچانک ہائی سپیڈ پہ گاڑی روک لی ہے تو پیچھے سے گاڑی آ کے لگ سکتی ہے آپ میں, اور اگر آپ نے گاڑی گزار لی ہے تو پیچھے سے گولی آ کے لگ سکتی ہے آپ کو, کچھ اندازہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پولیس جہاں پہ ناکا لگاتی ہے اس سے کچھ دور فاصلے پر کوئی انڈیکیشن دے دے کہ آگے ناکا لگا ہوا ہے, کچھ آہستہ کر لیں, کچھ مینج ہو جائے سپیڈ. اچھا, اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو پولیس بیریکیڈز وہاں پہ لگائی ہوتی ہیں, پولیس نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں وہ ناکے کے بعد اسی جگہ کھڑی رہتی ہیں. اور ایک تو اس دن یعنی جن دنوں میں ناکے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کئی دنوں تک وہ وہیں پڑی رہتی ہیں, اور رکاوٹیں پوری کی پوری سڑک بلاک کی ہوتی ہے. اور جب وہاں سے ناکا ختم کر دیا جاتا ہے تو پولیس زیادہ سے زیادہ یہ احسان کرتی ہے کہ اس رکاوٹ کو سائڈ پہ کر دیتی ہے, سڑک سے نہیں ہٹاتی. ہاں, جب ادھر سے ناکے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ بیریئر اٹھا کے گڈی میں ڈال کے لے جانے چاہیے. ہاں, ایک طرف پولیس کا یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس جو رکاوٹیں ہیں, بیریئرز ہیں, کم ہیں, لیکن دوسری طرف جہاں پہ لگا ہوا ہے اور وہ ناکا متروک ہو گیا, چھوڑ دیا, وہاں پہ وہیں پر سال سے وہیں پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے. ہماری دوسری بد تہذیبی کا تعلق ہمارے بازاروں اور سڑکوں سے ہے کہ جہاں پہ بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہوٹلز ہیں یہ جب اپنے برتن دھوتے ہیں یا جنہوں نے ریڑیاں لگا رکھی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بیچنے کے لیے, تو یہ جو اپنے برتن کھانے پینے کے ہیں, بڑے بڑے دیگچے جو ہیں اور پلیٹیں, یہ جب دھوتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں چکنائی ہوتی ہے, اور وہ دھونے کے بعد جو سارا پانی ہے گندا وہ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ مستقل طور پہ ظاہر ہے کہ وہ چکنائی ہے, وہ صاف تو ہو نہیں سکتی, وہ سڑک کو ہمیشہ کے لیے گندا کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں پر چکنائی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے وہاں پہ جو گزرنے والے ہیں وہ ان پر آئے روز جو ہے وہ سلپ ہو سکتے ہیں, حادثات کا باعث بن سکتی ہے. موٹر سائیکل والے خاص طور پہ, پیدل چلنے والے بھی. ہاں, بزرگوں کے لیے واقعی احتیاط کرنی چاہیے. میرے جیسے لڑکے تو گزر ہی جاتے ہیں. ہنس کیوں رہے ہو جی؟ نہیں, میں بالکل نہیں ہنس رہا. ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق ان گھروں سے ہے جن گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں. یہ لوگ بالعموم یہ کرتے ہیں کہ الگ صبح اپنے کتوں کو باہر نکال دیتے ہیں گھروں سے تاکہ وہ گھروں کے اندر گند نہ ڈالیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب خاص طور پہ جو بزرگ ہیں وہ نماز کے لیے مساجد کی طرف جاتے ہیں یا سیر کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. ہاں, خواتین میں نے کئی دیکھی ہیں صرف فلیٹ بوٹوں والی. اچھا, اب یہ خواتین اور جو بزرگ ہیں یا دیگر جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں وہ ان بھونکتے ہوئے کتوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, اور ایک عجیب و غریب قسم کی ایک امبیرسنگ سی سچویشن وہاں پہ بن جاتی ہے, اور بالعموم جو ہے ایسی صورتحال میں لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے. وہ بزرگ بیچارے جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں صبح, اور یہ لوگ جن کا یہ کتا ہوتا ہے وہ باہر نکل کے اس کی تردید کرتے ہیں یا وضاحت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صورتحال کو سنبھلتی نہیں ہے. تو اس کا پراپر حل یہی ہے کہ کتے کا جو مالک ہے وہ خود اپنی نگرانی میں اس کی زنجیر پکڑ کر گھر سے باہر لے کر جائے. ہاں, تاکہ کتا باہر کوئی کوتاہانہ نہ ڈال سکے. اچھا, ہماری اگلی بد تہذیبی کا تعلق پبلک ٹرانسپورٹ سے ہے. خاص طور پہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ویگنز میں سفر کرتے ہوئے کہ ویگن کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو قطعی طور پہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ ویگن میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس قسم کا فحش انداز اختیار کرتے ہیں کہ اچھا بھلا جو شریف آدمی ہے وہ شرم سے پانی ہو جاتا ہے, چاہے جائے کہ خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ویگن میں ایسے فحش اور قابل اعتراض گانے لگائے ہوتے ہیں کہ خواتین بیچاری شرم سے منہ چھپا رہی ہوتی ہیں. یہ پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں میں گلیوں میں کچھ
کچھ تو خیال یار رکھنا چاہیے کہ فیملی گزر رہی ہوگی, کوئی ایسی آپ حرکت کر رہے ہیں جو دوسرے کو نہیں بھی پسند آ سکتی. بالکل. مجھے تو اللہ جانتا ہے ان لوگوں پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے جو نکریں پہن کے باہر آ جاتے ہیں. تو یار خدا کے واسطے ٹھیک ہے تم بڑے ماڈرن ہو, مائیکل جیکسن کے سکے پوپی کے پتر ہو, مگر تم یہ تو سوچو باہر خواتین جو پھر رہی ہوگی گلی میں یا سڑک پہ, ان کو شاید یہ برا لگتا ہو, صحیح, ان کی تہذیب یا ان کا جو سٹائل ہے رہنے کا اس میں یہ نہ اچھا لگتا ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ رویہ ایکسیپٹیبل ہو لیکن دوسرے لوگ اس کو نہ پسند کرتے ہو. اور پا جنید مجھ سے جو مرضی قسم چکا لو, میں نے جس بندے کو نکر پہن کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا نا, اس کی ٹانگیں ککر کی ہوتی ہیں. ایسی مزاحیہ سی ٹانگیں لے کے لوگ باہر آ جاتے ہیں, اس پہ سائیکل کا پیڈل بھی لگا ہوتا ہے بچپن میں, اس کا بھی اتنا بڑا نشان ہوتا ہے, کہیں سے ڈنڈا بھی گوڈے پہ بجا ہوتا ہے, رگڑیں بھی لگی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے جس کی ٹانگیں خوشنما ہیں اس کو نکر پہن لینی چاہیے. بندہ پوچھے تم کسی گراؤنڈ میں ہو یا کوئی کھیلنے جا رہے ہو یا کوئی ایسی سائیکلنگ کر رہے ہو, تم نکر پہن لو. وکری نکر پہن کے کینچی چپل پہن کے ڈول پکڑ کے دہی لینے آئے اور منہ اوپر سے لسی پینے والے بکرے جیسا بنایا. لسی پینے والا بکرا الگ ہوتا ہے. یہ جو قربانی کے لیے بکرا پالتے ہیں اس کو پیار سے لسی بھی پلاتے ہیں. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.